السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما سو نہ آمنا ایمان لایا، لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یا موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ مگر ذریتن چند لڑکے، من قومہ اس کی قوم سے، پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف چند لڑکے، چند آدمی ایمان لائے، علی خوفن خوف کی وجہ سے، من فرعون فرعون سے، وملئہم اور ان کے سردار، این کے یفتنہم وہ آفت میں ڈالے انہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف چند لڑکے ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ وَإِنَّا اور بے شک فرعون لعالٍ سرکش، فی الارض زمین میں، اور بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ البتہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا اور کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ وقال اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، ان اگر کنتم تم ہو، آمنتم تم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فعلیہ تو اس پر، توکلوا تم بھروسہ کرو، ان اگر کنتم تم ہو، مسلمین ایمان والے فرما بردار۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم فرما برداروں میں سے ہو، اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالو تو انہوں نے کہا، علی اللہ اللہ پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، تو یہاں پر ہم بھی رک کر کہتے ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم نے بھی اللہ پر توکل کیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا ہمیں نہ بنا، فتنتاً تختہ مشق، للقومی قوم کے لیے، ظالمین ظالموں کے۔ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، آمین ہمیں بھی۔ ونجنا اور ہمیں چھڑا دے، برحمتک اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین کافر قوم سے، اور ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی، الا طرف موسیٰ علیہ السلام کے، وَأَخِیہ اور اس کا بھائی، ان کے تبوّآ کہ تم گھر بناؤ، لقومکما اپنی قوم کے لیے، یہ دو کی بات ہو رہی ہے، لقومکما ہے، تو جب دو کی بات ہو رہی تو پھر یہ جمع کیا اس طریقے سے آئے گا، لقومکما تم دونوں کی قوم کے، بمصر مصر میں، بیوتن گھر، وجعلوا اور بناؤ، بیوتکم اپنے گھر، قبلتن قبلہ رو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ، برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دو، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، آتیتا تو نے دیا، فرعون کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے
فرمایا اے میرے رب بے شک تو نے فرعون کو دیا وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینتاً زینت و اموالن اور مال فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں ربنا اے ہمارے رب لیضلوا کہ وہ گمراہ کریں عن سبیلک تیرے راستے سے اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت کا سامان اور طرح طرح کے دنیاوی ساز و سامان دنیا کی زندگی کے دیے اے ہمارے رب اس لیے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں یعنی لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کریں ربنا اے ہمارے رب ربنا تمس اے ہمارے رب تو مٹا دے علا پر اموالہم ان کے مال وشدد اور مہر لگا دے علا قلوبہم ان کے دلوں پر فلا کہ نہ یؤمنو وہ ایمان لائیں حتی یہاں تک کہ یرب العذاب العلیم یرب کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم دردناک اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے برباد کر دے تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں صدق اللہ العظیم میرا خیال ہے اتنا کافی ہے آپ کے لیے تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کو تفسیر کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ اللہ کے پسندیدہ ترین سارے نبی اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے محبوب ہیں لیکن ان کا بہت دفعہ قرآن پاک میں ذکر آیا اور یہ بھی کہ اس لیے کہ انہوں نے بہت تکلیفیں بہت آزمائشیں بھی دیکھی تھیں بچپن سے یہ دیکھیے کتنے چھوٹے سے تھے اور اپنی ماں سے جدا ہو گئے تھے اور پھر کیسے حق کے لیے کیسے کیسے لڑے اور دنیا کا اللہ رب العزت جو نبی ہیں ان کو دنیا کے مال و اسباب سے اللہ بے پرواہ کر کے اللہ ان کو تربیت فرماتا ہے خود فرماتا ہے تاکہ ہم جیسوں کو پتہ چلے کہ دنیا کی امت کو پتہ چلنا چاہیے کہ دنیاوی اسباب کچھ معنی نہیں رکھتے جب تک اللہ نہ چاہے جتنی مال و دولت جو کچھ بھی ہے نا کسی کے پاس وہ اللہ کی وجہ سے ہے اور تب تک فائدہ دیتی ہے جب تک اللہ چاہے میں نے بہت دفعہ آپ کو یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ خود کی کمائی ہوئی دولت بھی 70-80 سال کے بعد انسان استعمال نہیں کر سکتا ایک کمرے تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے اور مخصوص چیزیں استعمال کر سکتا ہے اپنی کمائی ہوئی چیزیں اپنی اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا کتنی افسوس کی بات ہے کہ نئی بہویں آ جاتی ہیں نئے لوگ آ جاتے ہیں انہی گھروں میں اور انسان جو گھر خود بناتا ہے وہ گھر دوسروں کے رہنے کے لیے بناتا ہے اور جب وہ آ کے رہتے ہیں تو آپ خود اپنی مرضی سے اپنے گھر کی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے یہ ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی یہ کرم ہے کہ جو چیز استعمال ہے وہ اللہ کی ہی وجہ سے ہے کوئی بھی چیز نفع دے سکتی ہے تو اللہ کے حکم سے نقصان پہنچا سکتی ہے تو اللہ کے حکم سے تو اللہ ایسے تربیت فرماتا ہے کہ دنیاوی مال و اسباب کو ہٹا کر خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی کتنی پیاری مثال ہے کہ دیکھیے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں رہے پھر ان کی والدہ بھی دیکھیے 5-6 سال کی عمر میں جب بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ابھی جو بچوں کا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاس سٹارٹ کی ہے ابھی اس سے بچوں کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی کلاس چاہے پہلے لے لیں لیکن وہ کلاس جوائن ضرور کیا کریں اگر نہیں ہوتی تو وہ پیج پر اپلوڈ ہو جاتی ہے ضرور سنا کریں کام کرتے کرتے بھی وہ آپ لگا سکتی ہیں تو وہ خود دیکھیے کہ پھر جب دادا نے پرورش کی اور پھر 7-8 سال کی عمر میں دادا بھی نہیں رہے اللہ نے دنیاوی طور پر بالکل ایسے کر دیا کہ دیکھنے والے کو ایک یتیم ایک امی بچہ لیکن اللہ نے کیسے ان کے نام کا وہ ڈنکا دنیا میں بجایا کہ ورفعنا لک ذکرک کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو یہ اللہ کا یہ سنت ہے اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ جس کے معاملات خود اپنے سپرد کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی
یہاں پر جو آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو کوئی بھی ایمان، حالانکہ ان کو پتہ تھا، ان کی نشانیاں بنی اسرائیل کو پتہ چل چکی تھی، اور وہ اس انتظار میں بھی تھے کہ ہمارا ایک نبی آئے گا اور ہمیں ان سے نجات دے گا، فرعون سے، مصر والوں سے، قبطیوں سے ہمیں نجات دے گا۔ تو اور جب انہوں نے دیکھ بھی لیا، لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ فرعون کے، اور جب میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو مشہور تھا کہ کیلوں سے عذاب دینے کے، کہ زندہ لوگوں کو کیلوں کے ساتھ وہ گاڑ دیتا تھا، فرش پہ دیواروں کے ساتھ گاڑ دیتا تھا، زندہ لوگوں کے اوپر سے سکن اتار دیتا تھا، کھال اتار دیتا تھا پوری۔ تو یہ مشہور تھا، اور وہ لوگ تو اتنے کمزور تھے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور اس پر ایمان جو بہت تھوڑے سے لڑکے جو تھے، وہ جیسے ہوتے ہیں نا نوجوان سے لڑکے ہوتے ہیں، وہ کسی ڈر میں نہیں آتے، دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اس طریقے سے جوش میں آ کر وہ ایمان تو لائے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہوئے کہ فرعون اور اس کے سرداروں سے کہ کہیں ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ وہ فرعون تو تھا ہی زمین میں فسادی اور حد سے بڑھنے والا تھا۔ اور پھر حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی بھی بہت دی کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ بھی کرو، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو، تو اس پر بھروسہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اہل دی کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ ایک فرمانبردار مومن کا کام یہی ہے کہ اپنے مالک حقیقی کی طرف اپنے سارے کام، اپنے سارے معاملات سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے پھر یہ ایک بہت پیاری دعا انہوں نے یہ فرمائی کہ انہوں نے ایک دم سے وہ بولے کہ فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ اور پھر کتنی خوبصورت دعا فرمائی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہ ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا کہ ہم پر اپنے زور طاقت آزمائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہ ہم سے ہمارا ایمان وہ ایسا ہو چھین لیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ دعا وہ کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی رحمت سے، ان کافر لوگوں سے ہمیں اپنی رحمت سے بچا لے۔ یہ کتنی پیاری بات کر رہے تھے۔ اور یہ جو ان کا حالات بگڑ رہے تھے، یہ جادوگروں کو جب شکست ہوئی تو اس بات سے وہ اور زیادہ مشتعل ہو گیا، غصے میں آ گیا تھا، اور اس نے غصے میں آ کے نا اس وقت، یہ آپ کو بہت کم یہ تفسیر میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ اس وقت اس نے ایسے کیا غصے میں آ کے کہ جتنے بنی اسرائیلی تھے، ابھی تو ایسا ہے نا کہ ہم لوگوں کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ساری جگہیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری جو زمین ہے نا اس کو عبادت خانہ بنا دیا، آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں گاڑی سائڈ پر روکیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ کے لیے جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ایسے نہیں تھا، ان کو نماز ان کی عبادت گاہوں میں ہی کرنی پڑتی تھی۔ تو اس نے غصے میں آ کے فرعون نے ایسا کیا کہ ان کی ساری عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا، توڑ دیا سب کو۔ تو پہلے بھی وہ کچھ اتنے زیادہ وہ پریشان تھے اسرائیلی، بہت پریشان تھے۔ اب تو بالکل بھی کوئی اسرائیلی باہر نہیں نکل سکتا تھا عبادت کرنے کے لیے، اور گھروں میں کرنا پڑتی تھی، گھروں میں بھی حکم نہیں تھا کہ کرنے کا۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے لیے گھروں میں ہی ان کو کہیں کہ گھروں کو نہ چھوڑیں، وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، اور ان کے گھروں میں ہی اپنے قبلہ رو ہو کر وہ نماز ادا کریں۔ نماز کے جو اوقات ہوں گے تو وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم جیسے ایک کمرے میں ایک دفعہ نماز پڑھ لی، دوسرے کمرے میں دوسری دفعہ نماز پڑھ لی، ان کے لیے بھی ایسا تھا کہ ان کو اپنے گھروں میں جگہ مخصوص کرنی پڑتی تھی، کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کو ایسے نہیں تھا، ان کو عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا۔ تو ان کے لیے بھی ایسے تھا کہ گھروں میں تو وہ بامر مجبوری ان کو گھر پہ رک کر نماز پڑھنا پڑ رہی تھی، لیکن اس میں بھی گھروں میں اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ گھروں میں ایک جگہ مخصوص کر لیں۔ اور یہ ان کو یہ تنگی تھی گھر میں کرنے کی کہ ایک جگہ معین کرنی پڑتی تھی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ جہاں پہ چاہیں وہ نماز پڑھ لیں، اور لیکن یہ دیکھیں کہ نماز کی پابندی کا وہاں پہ بھی حکم آیا تاکہ اللہ جلدی سے اس مصیبت سے نجات دے ان کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام اسرائیلیوں کو بشارت سنا دیجئے کہ عنقریب تمہارا دشمن تباہ و برباد ہوگا اور تمہاری مصیبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیات جو ہیں
اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ کے مسلمانوں کے جو شدید مخالفت ہو رہی تھی، ان کی شدید ظلم و ستم کا شکار تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمان بھی، جیسے اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اسی طریقے سے یہ سارے جو تھے ان کو صبر کی تلقین کرنا بھی تھا، ان کو تسلی دینا بھی اللہ تعالیٰ کا ولا عالم یہ مقصد ہو سکتا ہے. اللہ کی حکمت تو کافی ہے، اس اگر ڈھونڈنا شروع کریں تو ایک لفظ کی ہم لوگ نہیں کر سکتے. لیکن یہ شروع کے تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک تسلی ہے کہ آپ کے حالات چاہے کیسے بھی ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ، اور صبر کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو اور ساتھ دعا کو نہیں چھوڑنا. یہ دعا کے ساتھ لازمی انتظار کرنا ہے کہ اللہ کب آپ سے مصیبت کو ہٹا دے. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنے عرصے وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید اب یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اتنی نشانیاں دکھانے کے باوجود بھی ان کا کفر پر اصرار بڑھتا ہی رہا، تو ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تباہی کے لیے، ان کی بربادی کے لیے، فرعونیوں کی، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ تو نے ان کو اتنا مال اسباب دیا کہ مصر سے لے کر حبشہ تک، حبشہ کی سرزمین تک، سونے چاندی کے، زمرد کے، یاقوت کے، جوہرات کی کانیں تک عطا فرما دی، لیکن اس کا اثر ان پہ اوپر یہ ہوا کہ یہ تیرے ہی راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب تو ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو پھر بھی یہ ان کے دل ایسے سیاہ ہو جائیں کہ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ جائے کہ پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں. تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ آمین آمین وہ کہے جا رہے تھے، یعنی ان کی دعا بھی ان کی دعا میں شامل تھی. اب ان کی دعا کا اور دونوں کی دعاؤں کا، آمین کا کیا اثر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آمین کا کیا اثر ہوا، کیا اثر ہوا، انشاءاللہ العزیز کل ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اتنے پیارے نبی، ایک اللہ کے برگزیدہ نبی اور اتنے اہمیت والے نبی کی قرآن پاک میں بار بار ان کا تذکرہ اور سب سے زیادہ مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے. ایسے نبی کی جو دعا ہے، ان کی بربادی کے لیے جو دعا فرمائی گئی، اس کا اثر کیا ہوا. خیر آپ تو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے آس پاس ہوتے ہی ہیں یہودی، ابھی تک وہ ان کی بدعاؤں کے زیر اثر ہیں. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. نبیوں کی، بزرگوں کی، ولیوں کی بدعا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کی دعاؤں سے مستفید فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان سب میں ہمارا حصہ فرمائے، اور جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان شرور سے پناہ عطا فرمائے. جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ.